اذان دے دیں. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بہت ہی بڑا احسان ہے کہ آج کا دن طلوع ہوا جو بہت سی برکتیں لے کر آیا ہے. جمعہ کا دن ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کے لیے مبارک قرار دے دیا گیا ہے.
اس کا اول بھی برکتیں لے کے آتا ہے، اس کا آخر بھی۔ اور جمعے کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غیر معمولی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کا شمار ممکن نہیں، نہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ ہے جو ہر ایک پر برابر اطلاق پائے۔ ان رحمتوں کا تعلق ذکر الہی سے ہے، اور ہر دل کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، اور اسی نسبت سے ہر دل پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بس یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جمعے کا وقت کوئی ایسا وقت ہے جس میں برابر تمام مسلمان یکساں اللہ کی رحمتوں کے مورد بنتے ہیں، بلکہ ہر دل کی کیفیت الگ الگ تقاضے رکھتی ہے، اور ان کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضلوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس دن کے ساتھ رحمتوں کے علاوہ فضلوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ یہ لفظ فضل قرآن کریم میں خاص طور پر وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب تم جمعے کے بعد فارغ ہو کر زمین میں منتشر ہوتے ہو تو پھر اللہ کے فضل کے طالب ہوا کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور بہت کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ یہاں جو دوسرا جو فضل کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق کے ذرائع ہیں اور بہت سی نعمتیں انسان کے لیے مقدر ہیں ان کے حصول کی کوشش کے تعلق میں بیان ہوا ہے۔ بس جہاں جمعہ رحمتیں لے کر آتا ہے وہاں فضل بھی لے کے آتا ہے، کیونکہ جب اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ اب تم فضلوں کی تلاش کرو، تو چونکہ فضل دینے والا بھی وہی ہے، اس لیے جمعے کے دن عام دنوں سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے فضل نازل ہوتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ذکر الہی سے غافل نہ ہونا۔ دست بکار ہو تو دل بیار رہے۔ اگر دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہو تو اللہ کے ذکر کو نہ بھلانا۔ اس تعلق میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی کہ جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد غروب تک ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ ایسا بابرکت دن ہے جو روز ایک لیلۃ القدر کا نشان لے کر ہمارے لیے طلوع ہوتا ہے، اور ہر قسم کی روحانی اور دنیاوی برکتیں اس دن سے وابستہ ہیں۔ اگرچہ سبت کا ایک تصور اہل کتاب میں بھی پایا جاتا ہے، مگر سبت کے اس تصور میں ان برکتوں کا تصور نہیں ملتا جو جمعے کے تعلق میں بیان ہوئی ہیں۔ سبت میں تو جہاں تک دنیا کے فضلوں کا تعلق ہے ان سے کلیتاً منہ موڑ لینے کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جمعے کے دن خدا تعالیٰ نے روحانی برکتوں اور دنیاوی فضلوں کو اکٹھا کر دیا، اور امت محمدیہ میں نعمت اپنی تمام کو پہنچی۔ آج کا دن اس لیے بھی بہت برکت کا دن ہے کہ آج کے جمعے کے دن اس مسجد کا افتتاح ہوگا جو ہو رہا ہے، بلکہ ایک رسمی افتتاح ہے جو 4:30 بجے شروع ہوگا، ایک روحانی افتتاح ہے جو اب اس خطبے سے اس جمعے کے وقت شروع ہو چکا ہے۔ اور آج اس مسجد میں کثرت کے ساتھ مختلف ممالک سے بھی احمدی احباب شریک ہوئے ہیں تاکہ وہ ان برکتوں سے خود شامل ہو کر حصہ پائیں اور اپنی آنکھوں سے خدا کے فضلوں کا نزول دیکھیں۔ اس پہلو سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس مسجد کے افتتاح پر دنیا بھر کی جماعتوں کی کینیڈا کی مسجد کے مقابل پر زیادہ نمائندگی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ انڈونیشیا کے امیر بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، غانا کے امیر بھی ہیں، موریشس کے بھی ایک سابق امیر اور مخلص دوست۔ غزی کے جدھر نظر ڈالتا ہوں کوئی نہ کوئی امیر، خواہ یورپ کا ہو، خواہ مشرق بعید کا ہو، خواہ افریقہ کا ہو، نظر میں آتا ہے۔
اور اس کے علاوہ کثرت سے کینیڈا سے بھی دوست تشریف لائے ہوئے ہیں اور انگلستان سے بھی بڑی بھاری نمائندگی ہے. بس یہ اجتماع بہت ہی بابرکت ہے، ایک خوشی کا دن ہے اور خوشیاں منانے کا دن ہے. مگر یہ خوشیاں کیسے منائی جائیں، یہ ذکر الہی کے ساتھ منائی جانی ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ان خوشیوں میں صرف آپ ہی نہیں جو حاضر ہیں بلکہ وہ سب بھی شامل ہوں گے جو اس وقت حاضر نہیں. اگرچہ آج کا جمعہ براہ راست دنیا کے باقی بر اعظموں تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ جلد از جلد آج کی کارروائی کے ویڈیوز ہم انگلستان پہنچا دیں گے، جہاں سے انشاءاللہ تعالی وہ تمام دنیا تک ان پروگراموں کی رسائی ہو سکے گی. لیکن ایک اور برکت جو یہ جمعہ ہمارے لیے لے کے آیا ہے اس کا تعلق انٹرنیشنل احمدیہ مسلم احمدیہ ٹیلی ویژن سے ہے. اگرچہ اس سے پہلے کینیڈا اور امریکہ کی جماعتوں کے لیے جمعے کے دن براہ راست خطبہ سننے کا انتظام تو تھا، لیکن جس طرح باقی دنیا میں روزانہ کم از کم 3 گھنٹے کا پروگرام جاری ہو چکا ہے، امریکہ کا بر اعظم اس سے محروم تھا. اس لیے دل میں ایک تمنا تھی، ایک بعض دفعہ بے چینی بھی پیدا ہوتی تھی کہ امریکہ کا ملک جو دنیا کا امیر ترین ملک کہلاتا ہے وہ جماعتی معاملات میں کیوں غربت کا نمونہ دکھا رہا ہے. لیکن چونکہ مسجد کے چندے کا ایک غیر معمولی فریضہ انہوں نے ادا کرنا تھا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو معین طور پر اس بات کی تحریک کروں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ایسے عظیم مخلصین پر مشتمل ہے کہ جتنا بھی بوجھ ڈالا جائے وہ اپنی ذات پر لیتے ہیں، لیکن سلسلے کی ضرورتیں پوری کرنے میں کمی نہیں کرتے. نہ کبھی شکوہ کرتے ہیں کہ ابھی کل تو آپ نے یہ تحریک کی تھی، اب آج یہ شروع کر دی ہے. اس لیے اس خیال سے جس کا ذکر خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فتح اسلام میں فرمایا کہ ایسی مخلصین کی جماعت ہے کہ جب کہتا ہوں یہ نظر رکھتے ہیں میرے منہ پر، میری نگاہوں پر، اور جب کہتا ہوں ایسے ایسے مخلصین ہیں جو اپنا سب کچھ پہ قربان کر دیتے ہیں. حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو لکھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے قربانی کے سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے وہ خط آپ کا اس میں آپ نے شامل فرما لیا ہے فتح اسلام کے اندر. وہ اس خط سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے کیسے مخلصین خدا تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہیں. لیکن ساتھ ایک دعا کی کہ چه خوش بودے اگر ہر یک ز امت نور دین بودے. کیا ہی اچھا ہو کہ اگر امت میں سے سب کے سب نور دین بن جائے. اور وہ دعا دن بدن پوری ہوتی رہی، کیونکہ جو نسبت مخلصین کی اس وقت مالی قربانی کے لحاظ سے تھی وہ پوٹینشل کے طور پر تو تھی لیکن سطح پر ظاہر نہیں ہوئی تھی. اور اب یہ کیفیت ہے کہ تمام دنیا مالی قربانی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس دعا کا نشان بن رہی ہے کہ خوش بودے اگر ہر یک ز امت نور دین بودے. ہزارہا احمدی ایسے ہیں کہ ان کو جو کچھ کہا جائے وہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ روکنا پڑتا ہے کہ اتنی قربانی نہ کرو کیونکہ تمہارے اہل و عیال کا بھی حق ہے، تمہاری ذات کا بھی حق ہے. بس اس جماعتی خلوص کے جذبے پر نظر رکھتے ہوئے میرے دل میں تمنا تو بہت تھی مگر تحریک نہیں کر سکا. لیکن الحمدللہ جماعت احمدیہ کینیڈا کو یہ توفیق ملی اور اپریل 1994 میں ان کی مجلس شورا میں ایک ولولہ انگیز ریزولوشن پاس ہوا کہ ہم ہر قربانی کر کے بھی شمالی امریکہ اور کینیڈا کو
اس نعمت میں سے متمتع ہونے کے لیے کوشش کریں گے، کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اور جو کچھ بھی ہو ہم اپنا ایک ارتھ اسٹیشن قائم کر کے وہ عالمی جماعتی پروگرام جن سے سب دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے ان کو اپنے ملکوں میں بھی، یعنی کینیڈا اور امریکہ میں بھی گھر گھر پہنچانے کا انتظام کریں گے۔ چنانچہ جب ان کا ریزولوشن مجھے معلوم ہوا، مجھے علم ہوا اس کا، تو میرے دل میں غیر معمولی حمد کے جذبات پیدا ہوئے، ان کے لیے دعائیں نکلیں، اور ان کو میں نے لکھا کہ اللہ کی مدد کے ساتھ آپ آگے بڑھیں اور فوری جائزہ لینا شروع کریں۔ تمام امریکہ اور کینیڈا میں جو کمپنیاں ارتھ اسٹیشن بنانے میں مہارت رکھتی ہیں اور شہرت رکھتی ہیں ان کے گوائف اکٹھے کریں۔ چنانچہ امیر صاحب کینیڈا نے یہ کام چودھری منیر احمد صاحب مبلغ سلسلہ کے سپرد فرمایا، اور باقاعدہ میرے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ رہا۔ ہر نئی بات جو ان کے علم میں آتی تھی اس میں وہ مشورہ کرتے رہے، اور اس سلسلے میں امریکہ کے بعض مخلصین نے بھی ان کی بھرپور مدد کی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ امریکہ کی ایک مشہور کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا جائے، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کے مسجد کے افتتاح سے پہلے اس انتظام کو مکمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر امید رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر توکل کرتے ہوئے ان کو یہ ٹھیکہ دے دیا گیا، اور اس ضمن میں چودھری منیر احمد صاحب کے علاوہ فرحان بشارت صاحب نے، جو کینیڈا میں ایک سائنس کے طالب علم ہیں، بہت غیر معمولی قربانی کرتے ہوئے اپنا وقت پیش کیا، اور گزشتہ 3 ماہ سے مسلسل وہ یہیں موجود رہے ہیں، اور اس بات کی قطر پرواہ نہیں کی کہ ان کی تعلیم کا کیا حرج ہوتا ہے اور کتنا حرج ہوتا ہے، اور یہ ان کی ذاتی محنت اور دلچسپی تھی جس کا اس کام کے پایہ تکمیل تک پہنچنے میں ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور الحمدللہ کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس جمعے کے ساتھ اس ارتھ اسٹیشن کے ذریعے سیٹلائٹ کی معرفت تمام کینیڈا اور امریکہ تک MTA کو پہنچانے کا انتظام مکمل ہو چکا ہے، اور آج اس کے بھی افتتاح کا دن ہے۔ اس سلسلے میں جماعت امریکہ کا بھی ذکر ضروری ہے کہ انہوں نے اپنی اس مسجد کے قریب ہی جماعت کینیڈا کو اپنے لیے بہترین جگہ منتخب کرنے کا حق دیا، اور اس کے ساتھ ہی جو مکان یہاں پہلے تعمیر شدہ تھا وہ بھی ان کے سپرد کر دیا۔ تو اس طرح انہوں نے خود بھی اس میں ایک حصہ ڈالا۔ اس ارتھ اسٹیشن اور جو سیٹلائٹ اس کے ساتھ استعمال ہوگا اس سے متعلق کچھ قواعد بیان کرنے ضروری ہیں، تاکہ تمام امریکہ کی جماعتیں اور کینیڈا کی جماعتیں ان کے پیش نظر اپنے اپنے گھروں میں سیٹلائٹ لگوانے کی کوشش کریں۔ یہ جو ارتھ اسٹیشن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جہاں چاہیں آپ نظر کی حد تک ہر قسم کے پیغام 24 گھنٹے پہنچا سکتا ہے، لیکن سیٹلائٹ جو ان پیغاموں کو وصول کر کے پھر دوبارہ زمین کی طرف پھینکتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، اور وہ سر دست جماعت کو ابھی توفیق نہیں ہے کہ پورا سیٹلائٹ خرید سکے، اس لیے وہ کرائے پر انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اور اس ضمن میں بھی بہت ہی تگ و دو کے بعد اور محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ایسے سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ ہو گیا ہے جس کا نام گلیکسی 4 ہے، جس کے ذریعے اب انشاءاللہ شمالی امریکہ اور شمالی امریکہ ہی یعنی کینیڈا سمیت بر اعظم شمالی امریکہ میں یہ ساری جتنے ممالک یا اسٹیٹس ہیں وہ سب انشاءاللہ روزانہ 3 گھنٹے کا پروگرام سن سکیں گے۔ ایک حصہ اس کا چونکہ جو فٹ پرنٹ کہلاتا ہے
وہ دنیا کے سیاسی جغرافیہ کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ وہ زمینی دائروں کے مطابق بنتا ہے. اس لیے اس میں خدا کے فضل سے میکسیکو بھی شامل ہو چکا ہے، اور میکسیکو کا بڑا شمالی حصہ بھی اس سے اسی طرح استفادہ کر سکے گا. یہ کے یو بینڈ پر، یہ تمام پروگرام کے یو بینڈ پر نشر ہوں گے، اور اس لحاظ سے سہولت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ 10-12 فٹ کا ڈش اینٹینا لگایا جائے، 2 فٹ کا یا زیادہ سے زیادہ 3 فٹ کا ڈش اینٹینا کام دے گا. جو سگنلز ابھی تک بھجوائے گئے ہیں ان کی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت ہی اچھی ریسیپشن ہو رہی ہے، اور شمالی کینیڈا کی حد تک جہاں آبادی ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے جنوب کی حد تک جہاں جہاں سے بھی سگنل سے رابطہ کیا گیا ہے، معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے فضل سے بہت اچھے سگنل وصول ہو رہے ہیں. یہ ڈش اینٹینا لگانا امریکہ اور کینیڈا کے احمدیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ یہاں کے اقتصادی معیار کے لحاظ سے اس کی قیمت بہت ہی معمولی ہوگی. کینیڈا نے تو اپنے لیے پہلے 1000 کا آرڈر دیا تھا، جو 200 سے کم قیمت پر، غالباً 170 کے لگ بھگ ڈالر میں، کینیڈین ڈالر میں ان کو دستیاب ہو گیا. یعنی 1000 نہیں بلکہ 1000 میں سے ہر اینٹینا کے لیے ان کو 200 سے کسی حد تک کم قیمت پر اینٹینا مل جائے گا. اور یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے عام معمولی غریب احمدیوں کے لیے بھی کچھ مشکل نہیں ہے. دوسرا حصہ ہے جو بیرونی حصہ ہے، جس میں میکسیکو کا شمالی حصہ ہے، اس کے لیے 3 فٹ کا اینٹینا درکار ہوگا، اور وہ بھی کوئی اتنا زیادہ مہنگا نہیں بنتا. یونائٹڈ اسٹیٹس میں ابھی تک کوئی باقاعدہ معاہدے کے ذریعے کسی کمپنی سے اینٹینا بنوانے کا انتظام نہیں ہوا، لیکن امیر صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ بڑی تفصیل سے کمیٹی نے غور کر کے تمام جماعتوں کو ہدایات دی ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ تمام جماعتیں اپنے اپنے دائرے میں یہ کام کر سکیں گی. کینیڈا میں اگرچہ آغاز کا آرڈر 1000 کا تھا، لیکن اتنی جلدی مطالبہ اس سے بڑھ گیا کہ امیر صاحب نے مجھے 2 دن ہوئے بتایا کہ اب ان کا ارادہ ہے کہ وہ 1000 کا مزید آرڈر دے دیں. تو امید ہے کہ وہاں 2000 گھروں تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے کے پہنچنے کا انتظام ہو جائے گا. اس ارتھ اسٹیشن کا رابطہ ہمارے یورپ میں ہونے والے، یعنی لندن سے شروع ہونے والے لائیو پروگرام سے مسلسل رہے گا. چنانچہ جس وقت انگلستان میں لائیو پروگرام، یعنی جب وہ مثلا خطبہ ہو رہا ہے یا میں 1 گھنٹے کے لیے مجلس میں بیٹھتا ہوں یا دوسرے اور پروگرام ہیں وہ چل رہے ہوں گے، تو یہاں کا ارتھ اسٹیشن خود کار آلوں کے ذریعے ان کو نہ صرف اتارے گا بلکہ ریکارڈ کرے گا، اور ان کو پیل سے این ٹی ایس سی میں تبدیل بھی کرے گا. چنانچہ صبح کے وقت جو عام طور پر یہاں کے احباب کے لیے اور بچوں کے لیے مناسب وقت نہیں تھا اور بہت دقت پیش آتی تھی، ان کو یہ سہولت ہو جائے گی کہ ان کے لیے ارتھ اسٹیشن یہ پروگرام ریکارڈ کر کے اس میں سے جتنا حصہ یہاں کی انتظامیہ نے مناسب سمجھا وہ اسی شام کو دکھایا جائے گا. اور دکھانے کے اوقات یہ ہیں کہ مشرقی ساحل پر 8 سے لے کر 11 بجے تک کا وقت ہے شام کا، جو اکثر کام کرنے والوں کی واپسی کے بعد کا وقت ہے، اور امریکہ میں تو 11 بجے تک جاگنا ایک روزمرہ کا معمول ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. مغربی ساحل کے لیے کچھ دقت ہے کہ وہاں یہ پروگرام 5 بجے شروع ہوگا، مگر لاس اینجلیس میں ڈاکٹر حمید الرحمان صاحب سے میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے 5 بجے تک واپس آ جاتے ہیں، اور جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی 5 سے لے کے 7 کے درمیان گھروں تک میں واپس آ سکتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ اگر سارا نہیں تو اس کے ایک حصے سے استفادہ کر سکیں.
دوسرے انہوں نے فرمایا کہ ہر گھر میں یہ سہولت موجود ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ریکارڈنگ کر لو، تو جب وہ 5 سے 8 تک کا پروگرام ہو رہا ہوگا، ریکارڈ ہو رہا ہوگا، واپس آ کے ہم اس کی ریکارڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر دیر ہو جائے۔ تو اس طرح امریکہ کے اور کینیڈا کے تمام احمدیوں کو یہ سہولت ہوگی کہ براہ راست مرکزی تربیت سے استفادہ کر سکیں۔ اس ضمن میں کچھ اور اہم باتیں ہیں جن کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ یہ سیٹلائٹ کا ارتھ اسٹیشن بنا لینا، سیٹلائٹ سے وقت لے لینا، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا روزمرہ پروگرام جاری کرنا ہے۔ اس کے لیے بہت قربانی کی ضرورت ہے اور قابل مخلص نوجوانوں اور بڑوں، معمر دوست بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ان کی روزانہ وقت کی قربانی کی ضرورت ہے۔ انگلستان میں جو انتظام ہے اس کے ذریعے 3-4 حصوں میں ہم پروگرام کا روزانہ انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ابتدائی کمزوریاں تھیں ان میں وہ دور کی جا رہی ہیں اور روز بروز پروگرام بہتر ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک تو جسوال برادران کا مستقل وقف ہے، جو اس میدان میں پہلے بھی کچھ مہارت رکھتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اس میدان میں کام کرنے والے پروفیشنلز ہیں ان سے کسی طرح بھی کم نہیں۔ اور ان کے علاوہ ایک نوجوانوں کی ٹیم ہے جو روزانہ کام کرتی ہے، ان میں 10-15 یا 15-20 ایسے لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں جن کو الگ اسٹوڈیو بنا کے دیا گیا ہے۔ بچیاں صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک آتی ہیں، جبکہ لڑکے وہاں اس وقت نہیں ہوتے، اور لڑکے شام 5 بجے آ کر اسی اسٹوڈیو پہ قبضہ کرتے ہیں اور پھر بعض دفعہ رات 1-2 بجے تک کام کرتے ہیں۔ اور یہ سارے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بیکار نہیں، یا طلبہ ہیں یا کام کرنے والے لوگ ہیں، اور مسلسل محنت کے ساتھ ایک دن بھی تھکاوٹ کا شکوہ کیے بغیر انہوں نے کام کو سنبھالے رکھا ہے اور دن بدن خدا کے فضل سے بہتر بنا رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو تفصیل بتاؤں کہ ایک ویڈیو کو دکھانے کے قابل بنانے کے لیے، 1 گھنٹے کی ویڈیو کو دکھانے کے قابل بنانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کیا کیا جائزے لینے پڑتے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے بڑے وقت کی قربانی درکار ہے۔ اور یہ سب خدا کے فضل سے جماعت انگلستان بڑے شوق سے کر رہی ہے، اور جب مجھے فکر پیدا ہوتا ہے کہ یہ تھک نہ جائیں، یقین دلاتے ہیں کہ بالکل مطمئن رہیں، ہم عہد کر چکے ہیں اس کام کو ضرور نبھائیں گے، اور نبھا رہے ہیں۔ پروگرام بڑھ رہے ہیں، پہلے تو صرف پاکستان کے اور مشرقی ممالک، بعض مشرقی ممالک ایشیا کے لیے صبح 11 سے رات 11 بجے تک 12 گھنٹے کے پروگرام ہوتے تھے۔ اب مشرق بعید کے لیے بھی پروگرام شروع ہو چکے ہیں، اور انڈونیشیا جو بڑی مدت سے جماعتی پیغام سے اس لیے پیغام دینے سے اس لیے محروم تھا کہ قانونی دقتیں حائل تھیں، اب جو ارتھ اسٹیشن ہم نے ان کے لیے، جو سیٹلائٹ ہم نے ان کے لیے چنا ہے، اس کا مرکز انڈونیشیا ہے۔ وہ سب سے اعلیٰ ریسیپشن انڈونیشیا میں ہوتی ہے، اور اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ آسٹریلیا میں بھی بہترین پروگرام سنا جا رہا ہے، اور نیوزی لینڈ میں بھی بہترین پروگرام سنا جا رہا ہے، اور فجی میں بھی وہ پروگرام سنا جا سکتا ہے۔ ملیشیا میں شمال کی طرف انڈونیشیا کے، وہاں بھی یہ پروگرام بڑی عمدگی سے سنا جا رہا ہے۔ تو وہ جو خلا ایک باقی تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پر فرما دیا، لیکن اس کے لیے جو محنت کرنی پڑتی ہے اور مختلف ویڈیوز ان ممالک کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے بہت وقت چاہیے، اور روزانہ پھر سیٹلائٹ کو وقت کے اوپر وہ چیز پہنچانا ایک اہم ذمہ داری ہے، جس کے لیے ہم بعض دفعہ 15 دن کا پروگرام بناتے ہیں تاکہ آگے رہیں،
ورنہ 1 منٹ بھی وہ دیر برداشت نہیں کر سکتے. جب سوئی 12 پہ پہنچتی ہے، اگر 12 کے وقت شروع ہونا ہے تو سیٹلائٹ کا ان کی انتظامیہ ہم سے تقاضا کرے گی کہ اس سے 5 منٹ پہلے کم از کم وہ ان کی سلاٹ میں داخل ہو جانی چاہیے، اور اس سے بھی کچھ پہلے ان کو اپنے پروگراموں کو ترتیب دینے کے لیے سارے پروگرام کا علم ہونا چاہیے. تو یہ سارا کام بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہماری توئی رضاکارانہ خدمت کرنے والی ٹیم کر رہی ہے. یہاں جو کمی مجھے محسوس ہوئی ہے، یہ انتظام تو ہو گیا لیکن یہ انتظامیہ نہیں ہے جو اس کام کو سنبھالے. یہ تو ویسی بات ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، لیکن نمازی میسر نہیں آئے. تو میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، اس کو تو اللہ اتنے نمازی دے گا کہ دیکھتے دیکھتے چھوٹی ہو جائے گی. میں کام کرنے والے جو ٹیلی ویژن پر کام کرنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی بہت ضرورت ہے. روزانہ 3 گھنٹے تو یہاں ایسے ماہر بیٹھنے چاہیے. بعض کو تو ہم نے ٹریننگ دلوائی ہے مگر وہ مستقل وقت نہیں دے سکتے. کچھ عرصہ وہ ساتھ کام کریں گے اور آپ کے نوجوانوں کو، خصوصیت سے نوجوانوں کی ضرورت ہے، ان کو تربیت دیں گے، اور پھر ان میں سے بعض لوگوں کو مسلسل اپنا وقت وقف کرنا ہوگا، اور اس کے لیے جتنی جلدی کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ آج سے پروگرام شروع ہو چکا ہے. کل میں نے امیر صاحب یونائٹڈ اسٹیٹس کی عمارت میں ایک کمیٹی کو ان باتوں پر غور کرنے کے لیے ہدایت کی تھی. اس میں امیر صاحب کینیڈا بھی شامل تھے، کچھ اور جو کام میں شامل رہے ہیں وہ بھی ساتھ تھے. تو مجھے امید ہے انہوں نے جس طرح ہدایت دی گئی تھی اس قسم کا ڈھانچہ تیار کر لیا ہوگا. لیکن جو ہمیں ضرورتیں ہیں وہ میں تمام جماعت کے علم میں لانا چاہتا ہوں تاکہ اس کے مطابق دوست اپنے آپ کو پیش کریں. پہلی ایک بات یہ ہے کہ جتنے بھی اہم پروگرام مرکز میں پہلے سے دکھائے جا چکے ہیں اور اس میں دنیا کا ایک بڑا حصہ شریک ہو چکا ہے، ان میں ان کی ویڈیوز یہاں پہنچنی ضروری ہیں. اس سلسلے میں جو ابتدائی ہدایت میں نے جسوال برادران کو کی تھی، مجھے امید ہے کہ اس کے مطابق وہ کافی تعداد میں ویڈیوز ساتھ لے آئے ہوں گے. ان ویڈیوز کو دیکھنا ضروری ہے. ان سب کو پیل سسٹم سے NTSC سسٹم میں تبدیل کرنا ضروری ہے، اور اس کے مطابق پروگرامنگ کرنی ہے، اور حسب حالات بعض چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، بعض چیزیں داخل کرنی پڑیں گی، اور پھر پروگرام اتنے لمبے عرصے کے لیے بنانے ہوں گے کہ 15 دن کا شیڈیول، 15 دن کا روزمرہ کا پروگرام آپ تمام دیکھنے والوں کو پہلے سے بتا سکیں. اس کے علاوہ مقامی طور پر پروگرام تیار کرنے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ کا ایک اپنا مزاج ہے، امریکہ کا ایک اپنا زبان کا تلفظ ہے. اس میں جب وہ بات سنتے ہیں تو ان پر اور اثر پڑتا ہے، اور نئے پروگرام بنانے میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ انتخاب کرنا پڑتا ہے کون اس بات کا اہل ہے اور کون نہیں ہے. کہ جتنے پروگرام بنتے ہیں ان کو سے نو دیکھنا پڑتا ہے. ان کا ابتدائی ڈھانچہ بعض دفعہ مجھے خود دیکھ کر اس کی منظوری دینی پڑتی ہے، ورنہ کئی دفعہ غلطیاں بیچ میں داخل ہو جاتی ہیں اور جماعت احمدیہ کا وقار مجروح ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کئی دفعہ غلطی سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس پہ شکوے موجود ہوتے ہیں. تو اب تو بار بار ہدایت سے ان کو اتنا تیار کر لیا گیا ہے ٹیموں کو کہ ان کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ سلیقہ پیدا کر دیا ہے کہ جہاں بھی ان کو خطرہ محسوس ہو کہ یہ مناسب ہے یا نہیں ہے، وہ فوری طور پر مجھ سے وقت لے کر مجھے وہ ویڈیوز لا کے دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ حصے خاص طور پر توجہ کے مستحق ہیں، اور پھر ہم مل کر وہاں فیصلے کر لیتے ہیں. تو یہاں بھی ایک بہت بڑی ٹیم کی ضرورت ہے جو اول ان تمام پروگراموں کو جو انگلستان سے یہاں پہنچیں گے ان کو
साथ साथ देखे और अमेरिका के लिए फैसला करे कि कितने हिस्सों में इसको पेश करना है। बार प्रोग्राम है, एक एक दो दो घंटे के प्रोग्राम है मसलन, या 6-7 घंटे के प्रोग्राम है। मुख्तलिफ जलसे हैं, उनमें बहुत सी तकारीर हैं और बहुत से दिलचस्प वाक़यात हैं। तो उन प्रोग्रामों को बैन ही उसी तरह तो आप स्लॉट में दाखिल नहीं कर सकते, उनको देखना है, उनमें से इंतखाब करना है, बाद चीज़ों को लेना है, बाद चीज़ों को छोड़ना है, फिर उसके साथ साथ कमेंट्री भरनी है कि अब हम आपके सामने क्या चीज़ पेश करने वाले हैं। तो बहुत बड़ा काम है, हजारों घंटे वो लगा, एक महीने में हमारे वहाँ वॉलंटियर लगा रहे हैं और बिला मुबालगा हजारों घंटे खर्च कर रहे हैं। और तब जाकर बमुश्किल आहिस्ता आहिस्ता अब ये एहसास हो रहा है कि हम इस घोड़े पर काठी डाल सके हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना है, घोड़े ने भी सीखना है और सवारों ने भी सीखना है। तो आपने तो अभी सवारी का आगाज नहीं किया, इसलिए मैं समझा रहा हूं कि जहां जहां जिस अहमदी मुखलिस को ये एहसास हो कि वो सलीका रखता है कि इन कामों में मदद दे सके, वो इन कामों में मदद के लिए अपने नाम फौरी तौर पर अमीर साहब यूनाइटेड स्टेट्स की खिदमत में पेश करे। और कनाडा में अगर कुछ लोग वक्फ करके खा वहाँ मुकामी तौर पर काम करने के लिए वक्त पेश करें या यहाँ आने के लिए तैयार हों, वो अमीर साहब कनाडा के सामने अपने नाम जल्द अज जल्द पेश करें। फिर एक और पहलू है, लाइव प्रोग्राम जो रोज़ाना आता है उसको देखना और उसमें फैसला करना कि कौन सा प्रोग्राम किस वक्त पेश किया जाए। अब जो 1 घंटा रोज़ाना मैं देता हूँ, वो उसमें भी बाद ऐसे प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं कि वो अज खुद उसी दिन हम यहाँ जारी नहीं कर सकते, क्योंकि आप उन प्रोग्रामों में पीछे रह चुके हैं। मसलन 3 ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें लाइव उसी वक्त दिखाना या उसी दिन का लाइव प्रोग्राम शाम को दिखाना मुनासिब नहीं होगा। एक कुरान करीम की क्लास शुरू हुई है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं मैं खुद ही तमाम दुनिया के अहमदियों को कुरान करीम का तर्जुमा सिखाऊं। और इस तर्जुमा सिखाने के साथ साथ जहां जहां तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती करनी ज़रूरी है, यानी आमतौर पर जो गलतियां पाई जाती हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाना है, वो भी खुद करूं। और उसके अलावा अरबी ग्रामर से भी कुछ शनासाई करवाता चला जाऊं, क्योंकि जो तर्जुमा आप दूसरी ज़ुबानों में पढ़ते हैं वो बहुत कई पहलुओं से बिल्कुल नाक़िस और खाम है। यानी एक मजमून तो आप तक पहुंचा देता है, लेकिन कुरान करीम के असल अल्फाज को समझना और किस तरह वो बात बयान हो रही है, वो उसका बराह रास्त इल्म पाना, ये तर्जुमा पढ़ने के मुकाबले के में एक ज़मीन आसमान की से मुख्तलिफ चीज़ है। यानी इतनी मुख्तलिफ है कि वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए लाजिम है कि आपको पता चले कि कुरान करीम का मुहावरा क्या है, क्यों यह तर्जुमा किया जाता है और क्या कि कैसे और तराजिम मुमकिन है। और फिर यह भी इल्म होना चाहिए जमात को कि जमात अहमदिया ने जो आम सुन्नी या शिया तराजिम से इख्तलाफ किया है, तो उसकी बिना क्या है। क्या महज अपने नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक किया है या कतई दलाइल के साथ जो जिनके शवाहिद कुरान करीम में मिलते हैं, अहादीस में मिलते हैं, अरबी ग्रामर में मिलते हैं। ये एक नया तर्जुमा इख्तियार किया गया है। नया इस पहलू से कि मशरिक़े अज़मना वस्ती में जो अज़मना वुस्ता में जो तर्जुमा किया गया, उस ज़माने के इल्म के लिहाज से उन बुजुर्गों और उलमा ने जिस हद तक उनको समझ आई वो तर्जुमा कर दिया। मगर कुरान करीम तो हर ज़माने की किताब है और बाज़ आयात एक ज़माने में एक मफ़हूम पेश कर सकती हैं और उस मफ़हूम को उस ज़माने में समझना काफ़ी है। लेकिन जब ज़माना आगे गुजरता है तो कतई तौर पर अरबी ग्रामर की रूह से उन आयात से एक और मफ़हूम अखज़ करना मुमकिन हो जाता है।
اور بعض دفعہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ زمانہ اس بات کا شاہد بن جاتا ہے کہ قرآن کریم نے جو بات آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ بس ایسی باتوں میں بھی اور بعض ایسے امور میں جہاں قرآن کریم کا ترجمہ کرنے والوں نے اس حد تک سادگی سے کام لیا ہے کہ یہ نہیں دیکھا کہ یہ ترجمہ قرآن کریم کے شایان شان بھی ہے کہ نہیں، انہوں نے ایسا ترجمہ کیا جس سے مستشرقین اور دشمنان اسلام کو خوب پھپتیاں کسنے کا موقع ملا اور اعتراض کرنے کا موقع ملا۔ لیکن جماعت احمدیہ نے جو ترجمے کیے ہیں ان میں یہ پوری احتیاط ہے کہ ترجمہ درست ہو اور کسی قسم کے اعتراض کا محل نہ بن سکے۔ اور اس میں مثالیں بہت سی ہیں، میں اس وقت نہیں دے سکتا، لیکن جو میں ترجمہ خود پڑھا رہا ہوں اس میں وقتاً فوقتاً میں ٹھہر کر وہ باتیں کھول دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ ترجمہ فلاں نے یہ کیا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، اس کی یہ سند ہے، قرآن اس پر گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، انسانی فطرت گواہ ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ بعض دفعہ غیر ہمارا ترجمہ اٹھا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو جی آپ نے مانوی تحریف کر لی ہے اور یہ ترجمہ دوسری کتابوں میں دوسرے تراجم میں نہیں ملتا۔ ہر احمدی کو اس بات کی اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ فوراً بتا سکے اور دلائل سے ثابت کر سکے کہ تحریف تم لوگوں نے کی ہوئی تھی، ہم نے اس تحریف کا ازالہ کیا ہے اور قطعی شواہد ہمارے حق میں ہے کہ یہی ترجمہ ہونا چاہیے اور قرآن کی عظمت اور شان کا تقاضا یہی ہے کہ یہی ترجمہ ہو۔ بس ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس ارادے کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ کہ ایسا ترجمہ ہو جو چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی سمجھ آ رہا ہو، نئے آنے والوں کو بھی سمجھ آئے، پرانوں کو بھی سمجھ آئے، کچھ نسبتاً تفصیل کے ساتھ بحث پہلوؤں پر گفتگو کرتا ہوں۔ وہ ترجمہ چونکہ کچھ عرصے سے جاری ہے، اب آپ اگر براہ راست وہ سننا شروع کریں گے تو آپ کو پورا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ بہت سے گرامر کے ایسے سبق ہیں جو میں پہلے دے بیٹھا ہوں، اور آئندہ اگر آپ نے شروع کر دیا تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس لیے روزانہ ان پروگراموں کو الگ جمع کرنا اور پہلے سے جو ترجمے ہو چکے ہیں ان کے لیے اپنے 3 گھنٹوں میں سے وقت نکالنا اور پھر اس کو بعد میں آنے والے پروگراموں سے ملانا، یہ ایک کام ہے۔ اور ایک ایسا وقت آ سکتا ہے جب آپ ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ ترجمے کی کلاس صرف 2 گھنٹے کے لیے، ہفتے میں 2 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ اگر کیچ اپ کر جائیں، یعنی اس کو پکڑ لیں جو کھویا ہوا وقت ہے، تو رفتہ رفتہ دوسرے آنے والے پروگرام بھی اس میں شامل کرنے کے بعد ایسی جگہ پہنچ سکتے ہیں کہ جب آپ روزانہ کا پروگرام روزانہ دکھا سکیں۔ ایک اور جاری پروگرام ہے، وہ ہے زبان سکھانے کا پروگرام۔ اس سلسلے میں نے تمام دنیا کی جماعتوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ایسا طریق اختیار کریں گے جس سے کسی اور زبان کے واسطے کے بغیر براہ راست ایک زبان اہل زبان کی طرف سے سکھائی جائے گی، اور بیک وقت اگر 8 چینل مہیا ہیں تو 8 زبانیں ایک ہی پروگرام سے سکھائی جا سکیں گی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے یہاں جس سیٹلائٹ کمپنی سے، اس معاہدے میں یہ شامل ہے کہ وہ 8 چینلز ہمیں مہیا کریں گی، یعنی ایک ویڈیو چینل اور ساتھ اس کی آواز، اس کے علاوہ 7 مختلف آوازیں اسی پروگرام سے ملحق۔ تو یہ بھی پروگرام موجود ہے اور زبانوں کے سکھانے میں انشاءاللہ اس میں یہ بہت مفید رہے گا۔ یہ کوشش ہوتی رہی، لیکن میں اپنا مافی الضمیر ان دوستوں کو سمجھانے میں سے قاصر رہا جن کے سپرد یہ کام کیا تھا۔ اچھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، محنتیں بھی بہت کی گئیں، ذہین ہیں، مگر بعض دفعہ ایک انسان کے دل میں جو کچھ تصور ہے وہ پوری طرح دوسرے کے دل پہ نقش نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب وہ پروگرام بناتے تھے تو کہیں مجھے تسلی نہیں ہوتی تھی
کہیں وہ اٹک جاتے تھے کہ بغیر کسی دوسری زبان کے یہ بات تو سمجھائی جا ہی نہیں سکتی. اس لیے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود یہ تجربہ شروع کروں، لیکن تجربہ ہوتے ہوتے اب یہ ایک مستقل پروگرام بن گیا ہے. اس میں نے مختلف ممالک کے ایسے لوگ بھی شامل کیے جن کو ایک لفظ بھی اردو کا نہیں آتا تھا، اور اردو سکھانے کا پروگرام بنایا. اس میں چینی بھی شامل تھے اور رشین بھی اور ایسے عرب بھی جن کو بالکل اردو نہیں آتی تھی، اور گھر کے چھوٹے بچے بھی شامل کر لیے گئے کیونکہ وہاں کی پیدائش ہے اور انگلستان کے بچوں کی اردو کا معیار بہت کمزور ہے. پھر ہمارے عبدالوہاب اعظم صاحب افریقہ سے اس میں شامل ہوئے، اور ان سب کو سمجھایا کہ ہم نے ایک لفظ بھی کسی اور زبان کا استعمال نہیں کرنا. یہ آپ کا ذمہ نہیں ہے کہ اردو سیکھیں، یہ میرا ذمہ ہے کہ اردو سکھاؤں. بالکل ویسا ہی سلسلہ ہے جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو زبان سکھاتے ہیں. تو قدرت نے ایک ایسا نمونہ ہمارے سامنے پیش فرمایا جس کا تعلق علم اور عقلی معیار سے دور کا بھی نہیں ہے. ہر جاہل سے جاہل ماں بھی اپنے بچے کو زبان سکھا لیتی ہے، اور ہر زبان سکھائی جا سکتی ہے. دنیا کے پردے پہ کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں خدا تعالیٰ کے اس حیرت انگیز نظام سے استفادہ کرتے ہوئے ماں باپ اپنی اولاد کو بغیر کسی دوسری زبان کے سہارے کے اس سے کچھ سکھا سکے، زبان نہ سکھا سکیں. یہ ممکن نہیں ہے. سکھا سکتے ہیں، اور دوسری زبان کا سہارا ویسے بھی ممکن نہیں ہے. بچہ تو بیچارہ خالی سلیٹ لے کے پیدا ہوتا ہے، جتنی مرضی زبانیں بولیں اس کے لیے سارا فارسی یا عربی یا فرینچ ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں، لیکن آپ سکھا لیتے ہیں. اور لیکن شرط یہ ہے کہ ذمہ داری ماں باپ کی ہو، بچے کی نہ ہو. بچے کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے ذہن پر ادنا بھی بوجھ نہیں ڈالتا کہ میں کچھ سیکھوں. وہ بے تکلف اپنی مرضی کی باتیں کرتا ہے، اپنی موجوں میں لگا ہوتا ہے. ماں باپ اس کا منہ ہلا ہلا کے اپنی طرف کرتے ہیں کہ بیٹا یہ لفظ یوں بولو، کبھی بولتا کبھی نہیں بولتا، اس کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن خدا نے جو نظام بنایا ہے یہ اتنا قوی ہے، اور اس نظام کا یہ ایک لازمی جز ہے کہ بچہ بوجھ نہ ڈالے، کیونکہ جو بوجھ ڈالے گا اور کوشش سے زبان سیکھے گا اس کی زبان میں رکھنے پیدا ہو جائیں گے. اس کا تعلق کوشش کے ساتھ اپنے یادداشت کے خلیوں سے فائدہ اٹھانے کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہو جائے گی. اب کوشش کے ساتھ جب آپ یادداشت کے خلیوں سے استفادہ کرتے ہیں تو بسا اوقات مشکل پڑ جاتی ہے، کوئی لفظ یاد نہیں آتا، کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں. اور جتنی زبانیں بھی آپ دوسری زبانوں کے ترجموں سے آپ سیکھتے ہیں ان میں ذہن مستقل ترجمے کر رہا ہوتا ہے، اور جو زبان خود اگتی ہے، خود رو پودے کی طرح آپ کے ذہن کے سائل سے پیدا ہوتی ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اس کو مادری زبان کہتے ہیں. وہ غلط بھی ہو تو اس میں خود رویت کا ایک حسن پایا جاتا ہے. اس لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر انگریز بہت اچھی انگریزی بولتا ہو، وہ بولتا ہے تو پورے یقین کے ساتھ کہ میری سرزمین ہے، میں جو کہتا ہوں کہہ سکتا ہوں، اور لوگوں کو اس کا لطف آتا ہے. ایک عرب جو ہے جس سے وہ عربی بولتا ہے، دوسرے کے سہارے سے سیکھے ہوئے عربی دان وہ بات پیدا نہیں کر سکتے. تو اس لیے بھی میں نے یہ سوچا تھا کہ خدا کے قائم کردہ نظام کے مطابق ترجمے کا پروگرام بنایا جائے، یعنی زبانیں سکھانے کا پروگرام بنایا جائے. اب تک 11 اسباق دیے جا چکے ہیں، اور اس دوران اللہ تعالیٰ کے فضل سے مثلا وہ روسی ہمارے راویل صاحب جن کو ایک لفظ بھی اردو کا نہیں آتا تھا، کئی فقرے اردو کے خود بخود بولنے لگے. باتوں باتوں میں بے ساختہ ان کے منہ سے بعض فقرے پھوٹتے ہیں اور صحیح پھوٹتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. تو یہ ان سب کو اطمینان ہو چکا ہے کہ اس طرح وہ ہر زبان سکھا سکتے ہیں. چنانچہ یہ ویڈیو تقسیم کر دی گئی ہیں اہل زبان میں. اب اس پروگرام کو دیکھ کر ایک انگریزی سکھائے گا، اور بظاہر میں بول رہا ہوں گا لیکن آواز اس انگریز کی ہوگی انگریزی کے وقت،
اور چینی صاحب عثمان چینی صاحب چینی سکھائیں گے، اگرچہ وہ مختلف اور میں مختلف ہوں، لیکن میری زبان سے آپ چینی لفظ سنیں گے، کیونکہ وہ حرکتیں ایک ہی ہیں اور طرز بیان ایک ہے، اس لیے ہر آدمی انہی حرکتوں اسی طرز بیان سے مختلف زبانیں سیکھ رہا ہوگا۔ فرینچ بھی آپ مجھ سے سیکھ رہے ہوں گے بظاہر، اور جرمن بھی سیکھ رہے ہوں گے، اور اسپینش بھی سیکھ رہے ہوں گے، اور عربی بھی سیکھ رہے ہوں گے، لیکن وہ آوازیں مختلف ہوں گی، پروگرام ایک ہوگا۔ تو یہ پروگرام اب تک میرا خیال ہے مکمل ہو چکے ہوں گے، لیکن وہاب صاحب نے تو مجھے بتایا ہے کہ یہ، جیسا کہ میں نے ان کو تاکید کی تھی، امریکہ آنے سے پہلے لازماً ختم کر کے آئیں۔ ان کو امریکہ آنے کی جلدی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ اگر آ گئے تو سارا پروگرام دھرا رہ جائے گا، تو میں نے شرط لگا دی کہ امریکہ آنے کا شوق ہے ٹھیک ہے، لیکن پروگرام بنائیں پھر آئیں۔ تو اب انہوں نے مجھے آتی رپورٹ دی ہے کہ اپنی بیٹی کو بھی شامل کیا، بہت محنت کی، اللہ کے فضل سے ان کے وہ ترجمے وہ درج کروا آئے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی جو کلاس ہے اس کے ترجمے ضروری ہیں، اس کے تو ترجمے نہیں ہوتے، یہ تو دیکھنے والا از خود اندازہ لگا کر اپنی زبان سکھاتا ہے۔ نوید مارٹی صاحب ہیں ہمارے ایک فرینچ بہت مخلص احمدی، ان کے سپرد کیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں مطمئن ہوں کہ یہ اس طرح زبان سکھائی جا سکتی ہے، اور میں اسی پروگرام سے اب فرینچ سکھاؤں گا۔ تو جرمنی قوم کے سپرد جرمن زبان سکھانے کا کام کر دیا ہے، اسپینش کے سپرد اسپینش کا، اسپینش کی بھی کل مجھے اطلاع ملی ہے، یہ پروگرام خدا کے فضل سے آگے بڑھ چکا ہے۔ تو آئندہ کا پروگرام میں آپ کو ابھی بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جو 11 دن کا پروگرام ہے، یہ 1-1 گھنٹے کا ہے، اس کو ہم آدھے آدھے گھنٹے کے پروگراموں میں بدلیں گے، اور 11 کی بجائے 22 دن اردو کے ساتھ ساتھ 7 اور زبانیں آپ کو سکھائی جا رہی ہوں گی، تاکہ سہولت سے روزانہ آدھے گھنٹے کا پروگرام آپ سنیں۔ بوجھ نہیں لینا اپنے دماغ پر، جو پروگرام گزر گیا گزرنے دیں، مگر جیسا کہ غالب نے کہا تھا کہ میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں۔ یہ پروگرام ایسے نہیں ہیں جو آپ سے غائب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کمرشل انتظام تو ہے نہیں، ہم دوبارہ پھر اسی 22 دن کے پروگرام کو دہرائیں گے، اور اثر نو پھر یہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس لیے کچھ یاد ہو یا نہ ہو، دلچسپی سے دیکھتے رہیں، اس میں اور باتیں بھی ہوتی ہیں، کھانے وغیرہ بھی پیش کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانا کے آداب سکھانے اور کھانوں کے نام بتانے کے لیے لطیفے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی مجلس نہیں جس سے آپ بور ہو جائیں، تو آپ کو روزانہ اپنی مرضی کی زبان سیکھنے کے لیے آدھ گھنٹہ درکار ہے، اور جب یہ 22 دن گزر جائیں گے، 44 دن بن جائیں گے، یہ کیونکہ آدھے آدھے گھنٹے کے 22 دن، پھر ان کی دہرائی، تو 44 دن میں اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے دے گا کہ جو یہاں دورے پر آیا ہوں یہ کمی جا کے پوری کر لوں، اور پھر یہ پروگرام بنا کر اس کو آگے بڑھاؤں۔ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، صحت و زندگی اور اپنے فضل سے صلاحیتیں عطا کرے، تو 1 سال یا زیادہ سے زیادہ 2 سال کے عرصے میں ہم انشاءاللہ تمام دنیا کو یہ مختلف زبانیں سکھا سکیں گے۔ لیکن جب میں نے خود پروگرام شروع کیا تو اس وقت مجھ پر یہ بات ظاہر ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا تصرف تھا کہ باقی سب اس کوشش میں ناکام رہے، کہ مجھے مجھے محسوس ہوا کہ جس قسم کی زبان میں جماعت کو دینا چاہتا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ میں خود سکھاؤں، اور سکھانے کے دوران اس میں میری اردو کی غلطیاں تو کچھ ہوں گی، لیکن ہر ماں باپ کی غلطیاں ہوتی ہیں، اس بات کی پرواہ نہ کریں، بات ٹھیک کرنے والے بعد میں آپ کو ٹھیک بھی کرا دیا کریں گے، کیونکہ بہت بڑا گرامیرین تو میں ہوں نہیں، نہ دلی میں پیدا ہوا، دلی والوں کی زبان حضرت اماں جان سے ہم نے پائی، لیکن پنجابی اس زبان کو بگاڑنے والے بھی کافی ہوتے تھے، گھر میں جو سیکھتے تھے اسکول میں جا کر اس کو تبدیل کرنے کی کوششیں خود چلتی رہتی تھیں، تو اس لیے زبان کچھ کھچڑی سی بن گئی، اور اب رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ خطبات میں بھی کئی دفعہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، بعد میں ہمارے ماہرین اردو زبان کے مجھے لکھتے رہتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، تو میں ان سے کہتا ہوں تصحیح کرانا تو کوئی بے ادبی نہیں ہے، تصحیح کرانا تو نظام اسلام کا لازمی حصہ ہے۔
قرآن کریم سے بہتر کس کی صحت، کس کتاب کی صحت کی ضرورت ہے؟ لیکن تلاوت میں اس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تصحیح کا نظام ہمیں سکھایا ہے کہ اس وقت سبحان اللہ کہا کرو۔ سبحان اللہ کا مطلب بہت عظیم مطلب ہے کہ صرف اللہ غلطی سے پاک ہے اور کوئی نہیں۔ یہ دو طرفہ پیغام ہے، تصحیح کرنے والے کے لیے بھی ہے اور غلطی کرنے والے کے لیے بھی ہے۔ غلطی کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ آپ علم کا یا اور کوئی بھی مرتبہ رکھتے ہوں، غلطی سے پاک نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا کے سوا اور کوئی نہیں، اور اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں۔ یہ بشریت کا تقاضا ہے، ہر آدمی غلطی کر سکتا ہے، اور کہنے والے کی انا توڑنے کے لیے سبحان اللہ سے بہتر کوئی نسخہ نہیں کہ تم نے اس وقت تو غلطی دور کی ہے، لیکن تم بھی تو غلطیوں کے پتلے ہو، تم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اتنا حیرت انگیز نظام ہے اسلام کا کہ ہر بات میں گہری حکمت اور آپس کے ربط پائے جاتے ہیں۔ بس اس پہلو سے میں ان کو لکھتا ہوں کہ شوق سے آپ مشق ستم فرمائیں، مجھے کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہوتا ہے، میں ممنون ہوں، میری غلطیاں نکالا کریں، مجھے کوئی تکبر نہیں ہے کسی قسم کا، میں اگلے خطبے میں کہہ دوں گا ہاں جی یہ غلطی ہوگی معاف کرنا، لوگ درست کر لیں۔ لیکن یہ ضروری ہے میرے لیے کہ غلطیاں رہ نہ جائیں، کیونکہ آئندہ زمانوں میں ان خطبوں سے فائدے اٹھائے جائیں گے۔ بعض لوگ اگر غلطی رہ گئی اور درستی نہ کی گئی تو غلط رستوں پر چل پڑیں گے۔ تو اردو میں بھی ہوں گی ضرور، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اردو دان ہوں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ جس حد تک ہو سکے صحت کے ساتھ آپ کو زبان سکھاؤں۔ اور ایک نیا مقصد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل پہ ظاہر ہوا وہ یہ تھا کہ تمام دنیا میں اس کثرت سے، اس تیزی سے احمدیت پھیل رہی ہے کہ اب ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ ہر زبان کے ماہرین اتنے پیدا کریں اور اس کثرت سے پیدا کریں کہ وہ ساتھ ساتھ اردو بھی سیکھ چکے ہوں اور انگریزی بھی یا عربی بھی، اور بہترین ترجمے کر کے دنیا کو پیغام دے سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی دنیا ہم احمدیت میں داخل کر رہے ہیں جو اپنے علم کے لحاظ سے اندھیروں میں رہے گی، اور ہم ان کو روشنی پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں کر سکتے۔ تو اگر براہ راست ساری دنیا اردو سیکھ لے، اور ٹیلی ویژن کے ذریعے اب یہ ممکن ہو گیا ہے، تو بیک وقت افریقہ میں اور یورپ کے ممالک میں وہ سارے جن سے ترجمے کا احتیاج رہتا تھا باتیں کرتے ہوئے، اور نہ ان کو لطف آتا تھا نہ مجھے لطف آتا تھا، اب ایسا موقع پیدا ہو جائے گا کہ سال دو سال کے اندر اندر خدا کے فضل سے جب میں یہاں آؤں گا تو بردر مظفر سے امریکن انگریزی نہیں بولوں گا بلکہ اردو میں بات کروں گا، اور سارے بھائی میرے جتنے یہاں موجود ہیں وہ بے تکلف مجھ سے باتیں کریں گے۔ اب تو ہمارے حبیب شفیق صاحب کو صرف ایک اردو آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اردو ہے، حالانکہ وہ پنجابی ہے۔ جب میں ملتا ہوں کہتے ہیں کی حال ہے تو جو میں اردو سکھاؤں گا وہ ایسی اردو نہیں ہوگی کہ کھلم کھلا پنجابی ہو، لیکن کی حال تک بات نہیں رہے گی، آگے بات بڑھے گی، کیونکہ ہم جو زبان سکھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے وہ روزمرہ کی زندگی کے مختلف مواقع، اٹھنا بیٹھنا، پھر دین کی باتیں، اور رفتہ رفتہ اس کو مضمون کو بڑھا کر دینی مسائل کی گفتگو، یہ ساری ماضی حال مستقبل پر عبور، یہ ساری کوششیں انشاءاللہ تعالی جاری رہیں گی، یہاں تک کہ میں امید رکھتا ہوں کہ جو 2 سال تک ہمارا ساتھ دیں گے وہ اپنی مرضی کی زبان آسانی سے سیکھ سکیں گے۔ اور میری ہدایت یہ ہے کہ پہلے اردو کو اہمیت دیں اور پھر عربی کو اہمیت دیں۔ اگرچہ عربی کو اولیت حاصل ہے، مگر چونکہ میری زبان اردو ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگر عربی میں اگرچہ کتب لکھی مگر زیادہ تر کتب اردو میں ہیں، اس لیے عربی کے جو پیغام قرآن میں عطا ہوئے اور حضرت محمد رسول اللہ سے ان کی وضاحتیں ہمیں ملیں وہ چشمے اردو میں جاری ہوئے ہیں۔ اس لیے کوئی تقابل کا سوال نہیں ہے، وقت کی ایک حقیقی ضرورت ہے، اور چونکہ ایک لمبے عرصے تک میں نظر رکھتا ہوں میرے خیال میں خلفاء اردو دان ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کچھ اسی طرح کام کیا کرتی ہے
کہ جہاں سے وہ نبوت کا انتخاب فرماتا ہے وہیں تک ایک لمبے عرصے تک خلافت کو بھی محدود رکھتا ہے. اس لیے مجھے یہ آئندہ کے لیے بھی یہی دکھائی دے رہا ہے کہ اردو کی ضرورت جاری رہے گی. اور جو مزہ خطبے کا براہ راست سمجھنے کا ہے وہ ترجمے کا نہیں، اور جو ترجمے کے ذریعے باتیں پہنچتی ہیں ویسے ہی وہ بعض دفعہ بیچ میں بگڑ جاتی ہیں. اور پھر رننگ ٹرانسلیشن تو بہت ہی مشکل کام ہے. رننگ کامنٹری تو اور بات ہے، لیکن رننگ ٹرانسلیشن میں ایک آدمی جب سنتا ہے ترجمے کی خاطر تو اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں کس طرح اپنی زبان میں پیش کروں. اور جب وہ پیش کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ جو حصہ اس وقت کہا گیا ہے وہ اس کو سن سکے. سنتا بھی ہے تو ایک ہلکا سا ایک مبہم سا خیال اس کے دماغ پر نقش ہوتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے ان آئندہ کو اس کے ساتھ جوڑنے کی. اس لیے یہ ایک وقت کی مجبوری ہے، ورنہ یہ بہترین پروگرام نہیں ہے. لیکن اگر 2 سال کے بعد دنیا میں ایک بھاری تعداد میں احمدی براہ راست خطبے سن سکیں اور ترجمے اس کے کر سکیں، یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ شروع کر دیں، تو ایک بہت بڑی نعمت ہوگی. اور اس مضمون پر غور کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ یہ ہے حقیقت میں کل عالم کو ایک ہاتھ پر جمع کرنا. جب یہ صورت ہوگی تو ایک حیرت انگیز یکسانیت پیدا ہو جائے گی دنیا میں. احمدی جہاں جائے گا وہ ایک دوسرے سے، وہ افریقہ کا احمدی ہو یا فجی کا ہو یا کسی اور ملک کا، وہ ایک دوسرے سے بات کر سکتا ہے. اس کو یقین ہے کہ ان پروگراموں سے ہر جگہ جماعت نے فائدہ اٹھایا ہے، اور ایک ورلڈ لنگوا فرینکا ایسی وجود میں آئے گی جو مذہب سے گہرا تعلق رکھتی ہے. پھر یہ پروگرام، ان پروگراموں کے علاوہ ایک تیسرا پروگرام بھی، وقت زیادہ ہو رہا ہے میں مختصر بتا دیتا ہوں، وہ چل رہا ہے ہومیوپیتھی کا. ہومیوپیتھی ایک ایسا نظام صحت ہے کہ جس میں کم سے کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. اور روزمرہ ہر گھر میں ایسی سہولت مہیا ہو سکتی ہے، خصوصاً امریکہ جیسے ممالک میں جہاں اس کے ادویہ یا علاج کے لیے بے شمار خرچ کرنا پڑتا ہے. تو روزمرہ ایسے گھروں میں سہولت ہو سکتی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ فوراً ایمبولینس کی طرف بھاگیں، لوگوں کو بلائیں، گھر میں تھوڑی سی دوائیاں رکھی ہوں اور اس سے روزمرہ کی ضرورتیں پوری کر لیں. تو یہ پروگرام بھی ایک لمبے عرصے سے جاری ہے. اب اس کو بھی بیچ میں سے تو نہیں آپ اٹھا سکتے. اور فائدے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر ملک سے قریباً جہاں یہ سنا جا رہا ہے ایسے خط مل رہے ہیں خوشکن کہ یہ مصیبت پڑی اچانک رات کو، آپ کا فلاں نسخہ استعمال کیا، الحمدللہ کہ دیکھتے دیکھتے ٹھیک ہو گئی تکلیف. اور وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر جو بڑے متعصب ہوتے تھے، بلکہ بعض ان میں مولوی بھی تھے، وہ بھی اب خدا کے فضل سے قائل ہو رہے ہیں. اور ایک ڈاکٹر صاحب تو باقاعدہ شاگرد بن کے وہاں میرے درسوں میں شامل ہوتے ہیں، اور مجھے پھر اطلاعیں بھی کرتے ہیں کہ الحمدللہ اب میرے تعصبات بھول گئے ہیں، اور تجربے میں بھی میں دیکھ چکا ہوں کہ فائدہ مند چیز ہے. تو ہے فائدہ مند چیز، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دوسرے نظام کو مٹا دینے والی چیز ہے. جو شخص یہ کہتا ہے وہ خدا کی قدرت پر پنجہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، اسے قبضے میں لینے کی کوشش کرتا ہے. ہومیوپیتھک بہت جگہ ناکام بھی ہوتی ہے، بہت جگہ ہومیوپیتھ ناکام ہو جاتا ہے. دوسرے بہت سے ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا کے ذریعے ہیں جن پر کبھی کسی احمدی کو دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، ورنہ وہ اللہ کے رحمتوں پر دروازے بند کرنے والا ہوگا. اگر وہ ایسا رویہ اختیار کرے کہ بس اب ہومیوپیتھی ہے باقی کچھ بھی نہیں، تو وہ بھی ایک قسم کا نیم حکیم یا ملا بن جائے گا، جو دونوں لحاظ سے خطرہ ہے. لیکن یہ ضرور ہے، اور میرے لمبے تجربے میں ہے، کہ اگر ہومیوپیتھک سے شفا مل سکے تو وہ سب سے زیادہ آسان ذریعہ ہے، شفا ہے. اس کے کوئی بد اثرات ارد گرد مرتب نہیں ہوتے. اور اگر آپ کوشش کریں تو اکثر صورتوں میں آپ کو یہ توفیق مل سکتی ہے. میں نے اپنے اوپر استعمال کی ہے، اور اللہ کے فضل سے
مجھے تو اینٹی بایوٹکس کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی. آخر کیا وجہ ہے کہ اینٹی بایوٹکس مجھ سے الگ رہیں اور پھر بھی میں ان بیماریوں میں مبتلا نہ ہوں جن کو دور کرنے کے لیے اینٹی بایوٹک استعمال ہوتی ہے. اور میرے نزدیک اینٹی بایوٹک کا استعمال صحت پر سب سے زیادہ گہرے بد اثرات ڈال رہا ہے. وقتی طور پر شفا دے دیتی ہیں اور بعض لمبے بد اثرات گلینڈولر سسٹم میں ڈال دیتی ہیں جس سے نقصان پہنچتا رہتا ہے. تو یہ کوئی مبس بنانے کی خاطر نہیں کر رہا، میں مثال دے رہا ہوں. کوشش آپ لوگ یہ کریں گے اگر آپ کو ہومیوپیتھک آ گئی کہ روزمرہ اپنے گھر میں خود علاج کر سکتے ہیں، اپنے ہمسایوں غریبوں کا علاج کر سکتے ہیں، غریب قوموں میں کثرت کے ساتھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. لیکن جہاں دیکھیں کہ آپ عاجز آ گئے یا دوا عاجز آ گئی، وہاں انکسار سے کام لیں اور جان بچانے کے لیے تاخیر سے کام نہ لیں، تاخیر نہ کریں. پھر جو دوسرا ذریعہ علاج مہیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے لیے بھی آپ کو کیسٹس مہیا کی جائیں گی. اب آپ نے خود وقت ڈھونڈنا ہے کہ روزانہ 3 گھنٹے کے پروگرام میں یہ 3 جاری پروگرام کتنے داخل کرنے ہیں اور پھر ان کو آخر تک پہنچا کر برابر کب کرنا ہے. یہ میں نے مختصر مثالیں دی ہیں، یعنی بات تو لمبی کی ہے لیکن لمبی بات کے بغیر بات سمجھ نہیں آنی تھی آپ کو، لیکن مثالیں ان میں چند رکھی ہیں صرف. بس آپ سے میں توقع رکھتا ہوں کہ آج کے مبارک دن سے ہر طرح سے فائدہ اٹھائیں گے. مسجد کے متعلق تو میں آج شام کے اجلاس میں کچھ باتیں کروں گا. یہ جو ٹیلی ویژن کا افتتاح ہو رہا ہے اس سے متعلق جو ضروری باتیں میں نے کہنی تھی میں کر چکا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے والنٹیئر ہر جگہ انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی خدمات پیش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نمازیں جمع ہوں گی اور جو مسافر ہیں میرے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں گے، عصر کی 2 رکعتیں 4 کی بجائے. لیکن جو مقامی ہیں وہ پہلے سلام کے وقت نہ اٹھا کریں. ادب کا تقاضا یعنی امامت کے جو تقاضے ہیں ان کے پیش نظر ضروری ہے کہ جب امام دوسرا سلام پھیرے پھر مقتدی جنہوں نے 2 رکعتیں پوری کرنی ہیں وہ کھڑے ہوں. الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.